السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لیکچر نمبر 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم احبہ اکرام، ہم لوگ تفخیم و ترقیق یعنی پر اور باریک پڑھے جانے والے حروف کو پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے الف اور لام کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ لیا تھا کہ الف کن کن صورتوں میں پر ہوگا، کن صورتوں میں باریک، اور لام بھی اسی طرح ہی۔ الف سے ماقبل جو ہے وہ پر، تو یہ بھی پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، اور الف سے ماقبل جو ہے وہ باریک پڑھا گیا تو یہ بھی باریک ہو جائے گا۔ لام، تمام لام جو ہے وہ باریک ہیں ما سوائے لفظ اللہ اسم جلالت کے، کہ اس سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو یہ پر پڑھا جائے گا لفظ اللہ کا نام، مگر نہ یہ بھی باریک ہوگا۔ را کی صورتیں ہم لوگوں نے پڑھی تھیں کہ را زبر پیش، دو زبر دو پیش، اور کھڑا زبر الٹا پیش ہو تو را پر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح را ساکن ہو جائے یعنی جزم آ جائے تو اس سے پہلے دیکھیں گے کہ زبر پیش ہے تو موٹا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حروف مستعلیہ ہے تو موٹا، اور اگر اس سے پہلے زیر عارضی طور پر پڑی ہے یا جو ہے وہ زیر پچھلے کلمے میں ہے تو دونوں صورتوں میں را پر پڑا جائے گا، باقیوں میں باریک۔ تو الف اور لام کی جو ہے وہ ہم لوگوں نے مثالیں دیکھ لی تھیں۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ را کی مثال دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکشن 1631 مطلب 16ویں لیسن کا یہ 31واں ورڈ ہے۔ رجل رجل زبر کے ساتھ را تو یہ پر پڑا گیا۔ ألم تر سورۃ الفیل کے اندر الم ترا کیف، اب سمجھ لگی کہ الم ترا کیوں نہیں پڑھتے، الم ترا کیوں پڑھتے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی پر حروف پڑھنے کے لیے ہونٹوں کو گول کبھی نہیں کریں گے، پہلے بھی بتائی ہوئی ہے، مگر یہاں پہ پھر ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، ہونٹوں کو گول کیے بغیر ہم لوگوں نے اس کو پر پڑھنا ہے۔ الم ترا، رزقوا رزقو یہ پیش کے ساتھ رو آ گئی۔ أكثر اکثر رو یہ بھی پیش کے ساتھ۔ أجرا اجرن عظیما، اجرن میں بھی را دو زبر کے ساتھ پر پڑی گئی۔ أجر اجرن میں دو پیش کے ساتھ پر پڑی گئی۔ إبراهيم ابراہیم، اب کلکلا بھی کیا، راہیم را زبر کے ساتھ پر پڑی گئی۔ عرش عرشن میں عرشن را ساکن اور اس سے پہلے زبر۔ رجال رجال را کے نیچے زیر ہے تو یہ پر والی صورتیں نہیں ہے، یہ بریک پڑا جائے گا، یہاں پہ را بریک ہے۔ رجال أمر امرن، امرن کیوں نہیں پڑھیں گے جی اس کو؟ وہی وجہ سے کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ تو میم ہے نہ با ہے، تو باقی تمام حروف کے ساتھ تو اظہار شفوی ہوگا نا جی۔ تو امرن میں میم کا اظہار شفی ہے، بہرحال وہ یہاں پہ موضوع بحث نہیں ہے۔ را بریک ہوگا جی یہاں پہ۔ فاصبر فص بز را ساکن اور سے پہلے زیر، فص بز۔ يرزقون یرزقون، یر میں را ساکن اور اس سے پہلے پیش تو یہ بھی پر پڑا گیا۔ ارجع ارجع، یہ ارجع جو ہے یہ را ساکن تھا، تو را ساکن کو پڑھنے کے لیے ہم لوگوں نے الف لگا دیا، حمزہ لگا دی جیسے آپ کے والے، اور اس کے آگے پھر زیڈ دے دی، تو یہ زیر عارضی طور پہ ہے۔ یہاں پہ ہم جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف بھی گر جائے گا اور زیر بھی گر جائے گی، تو مطلب گر جانے سے مراد یہ ہے کہ پڑھا نہیں جائے گا، تو اس لیے را پر پڑی جائے گی کیونکہ یہاں پہ عارضی زیر پڑی ہوئی ہے۔
ارجعوا ارجعوا یہ بھی اسی طرح کی مثال ہے. ٹھیک ہے جی. ارجعي سورۃ الفجر میں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو وہاں پہ ارجعی را پر اسی وجہ سے پڑھی جائے گی کیونکہ یہ پیچھے اپنے زیر تو ہے مگر اس کی زیر عارضی طور پہ ہے. اركعوا ارکعوا ورکعوا پڑھتے نا تو واو اگر ختم کر دیں گے تو یہ ارکعوا پڑھا جائے گا، تب بھی را پر ہی پڑھا جائے گا. رب ارحمهما دیکھیے رب ارحمہما رب، اب را ساکن سے پہلے جو زیر آ رہی ہے وہ دوسرے کلمے کے اندر آ رہی ہے، مطلب رب ایک علیحدہ کلمہ ہے اور ارحم ایک علیحدہ کلمہ ہے. تو رب ارحمہم جب را کو پچھلے کلمے کے ساتھ ملایا تو سوری تو یہ را پر پڑھی جائے گی، وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ دونوں الگ الگ کلمے ہیں. رب ارجعوني رب ارجعونی مطلب یہ بھی ویسے ہی ہے کہ رب علیحدہ ہے، ارجعونی علیحدہ، تو رب ارجعون جب با کو را کے ساتھ ملا دیا تو یہ الگ الگ کلمے ہونے کی وجہ سے را پر پڑھی گئی. ارتابوا امیر تابو ام ارتابو لفظ تھا، تو امیر تابو یہ را پر. اصل میں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ دو سیل ایک سیل بیچ میں خالی چھوڑا جائے گا، دو علیحدہ علیحدہ یہ ورڈ آئیں گے بریل کے اندر بھی. كل فرق کلو فرقن، اب یہاں پہ دیکھیں را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زیر ہے، مگر اصولی طور پہ تو یہاں پہ بریک پڑی جانی چاہیے تھی، مگر آپ یہ دیکھیں کہ را ساکن کے بعد رفع مستعلیہ ہے. قاف فرقن، كل فرق ٹھیک ہے، را پر پڑی. فرقة فرقاتن یہ بھی را اس کے بعد رفع مستعلیہ آ رہا ہے. مرصاد مرصادن را پر کیونکہ اس کے بعد رفع مستعلیہ ہے. في قرطاس فی قرطاس قرطاس را پر کیونکہ حروف مستعلیہ اس کے بعد آ رہا ہے. والنهار والنہار والنہار میں غنہ کیوں ہوا؟ نون مشدد کی وجہ سے، اور را بریک ہے زیر کی وجہ سے. رجال رجال میں را کے نیچے زیر را بریک. امر امرین میں یہ پرانی مثال، فاصبر یہ بھی پرانی مثال. قم فانذر قم فانذر را ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یہ بریک پڑا گیا. خیر خیر بہت مقامات پر آئے گا را پر، کیوں؟ دو پیش کی وجہ سے. نذیر نذیر ہو، بشیر ہو، یہ سارے را جو ہے دو پیش کے یہ پر پڑے جائیں گے. تو یہ 60 ورڈز پر جو تھی یہ لیسن تھا، اس کا لیسن نمبر 16 جو کہ ہم لوگوں نے الحمدللہ آج مکمل پڑھ لیا. را ساکین کے پر پڑھنے کے جو قواعد تھے وہ ہم لوگوں نے سارے دیکھ لیے. تمام حروف چاہے وہ حروف مستعلیہ ہوں شبہ مستعلیہ ہوں، غنہ ہم لوگوں نے سارا پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پڑھا ہے ابھی تک اس پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک ٹھیک اخلاص اور استقامت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.